عمرے کے لیے آئے، ہمارا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ مجھے احتلام نہ ہو۔ شادی کر لو نا، احتلام نہیں ہوگا، وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شادی نہیں کرو گے تو وظیفہ کیا کرے گا؟ شادی کر لو، انشاءاللہ احتلام نہیں ہوگا۔ علامہ انور کشمیری دیوبندی کون تھے؟ خود تو لکھا ہے تم نے، علامہ انور کشمیری بھی دیوبندی بھی، پھر کون تھے کا کیا مطلب؟ کشمیری تھے، دیوبندی تھے، شیخ الحدیث تھے، حافظ الحدیث تھے۔ فیض الباری شرح بخاری ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ میرے والد کے استاذ تو نہیں تھے، لیکن میرے والد کو جو اللہ نے عزت دی ہے ان کی دعا سے۔ اگر عورت عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں حید آ جائے، بالکل نیت کر لے، یہاں ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اچھی طرح اس کے دن گزر جائیں، پاک صاف ہو جائے، غسل کر کے پھر عمرہ کرے۔ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ جس کی جوتی چوری ہو جائے وہ لوگوں کی چوری نہ کرے، ورنہ تو دونوں چور ہو گئے، فائدہ کیا ہوا؟ کم سے کم ایک کو چور رہنے دو نا، دو تو نہ بنو۔ نماز جنازہ کا اعلان عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا، پھر بنگالی کہیں گے بنگالی میں کیوں نہیں ہوتا، پٹھان کہیں گے پشتو میں کیوں نہیں ہوتا، تو پھر سارا دن اعلان ہی ہوتا رہے، جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بینک والوں کو اپنی بلڈنگ کرائے پہ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بیتے رہ کے نہ دیں، ورنہ تم نے تو کرایہ لینا ہے، تم نے کوئی سود تھوڑا لینا ہے۔ کراچی سے 9-10 پتہ نہیں افراد عمرے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے ایک ساتھی دعوت کرنا چاہے، سب کی کرو ایک کی کرو، تمہاری مرضی ہے۔ رمضان المبارک میں کمپنی کے جو مزدور ہیں ان کو شربت میں میٹھے کے بجائے سکرین ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں، سکرین بڑی خطرناک چیز، اس سے بہتر ہے ان کو ویسے پانی پلا دیں۔ داڑھی میں ہاتھ مارنے سے بال چھوٹی سی ایک گرہ لگی تھی، کھینچا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ حیض میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ موبائل سے بھی تصویریں بغیر ضرورت کے بنانا جائز۔ ایک ہے ضرورت کہ دین پھیلانے کے لیے آپ بنا رہے ہیں، ایک ہے ضرورت پاسپورٹ بنانا ہے، آپ نے کوئی آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، بغیر ضرورت نہ بنایا کریں۔ تصویر بالکل حرام ہے، انسانی روح والی چیز کی۔ ہاں بلڈنگ کی بناؤ، کعبہ شریف کی بناؤ، کوئی قرض نہیں۔ عمرہ ختم کیا، عصر مغرب کے درمیان 2 رکعت میں نے پڑھ لی تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، ہو گئی، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات جب ہوئی تھی تو فرعون زندہ تھا، اللہ اعلم۔ اگر کسی محرم کو عادت ہے اور دان سے بال کاٹتا رہتا ہے، بہر کوشش کرے نہ کاٹے، ورنہ کوئی دم شم نہیں۔ حالت احرام میں اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی ہے، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ میرے پاس بیگ میں خوشبو رکھی تھی، بیگ سے کوئی چیز نکالی، میرے ہاتھ پہ لگ گئی، میں نے ہاتھ دھو لیا، کوئی دم شم نہیں۔ زمزم کے پانی سے ہم چائے بنائیں، کھانا بنائیں، جو بھی بناؤ بنا سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں اس کو بلا وجہ دوسرے کاموں میں لگاؤ۔ اقامت کے دوران حی علی الصلاۃ، حی اب کھڑے ہو جائیں، یا قد قامت الصلاۃ پہ ایک ہی بات ہے۔ بہت سارے لوگ حرم سے باہر سڑکوں پر یا دکانوں کے باہر امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اگر اگلی صفحے نظر آئیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔